نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. ایک سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر آذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیا بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے آذان دی جاتی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ. یاد رکھیں، جو بچہ بھی مسلمان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچہ اور بچی کے کان کے اندر جو آذان دی جاتی ہے وہ اسے مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتی. وہ اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ اس بچے کو مسلمان بنانا ہے، بلکہ ہر بچہ جو جہاں بھی پیدا ہو، وہ مسلمان کے ہاں پیدا ہو، وہ ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو، وہ کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہو، یہودی کے ہاں پیدا ہو، وہ کسی جین کے ہاں پیدا ہو، کسی ایتھسٹ کے ہاں پیدا ہو، کسی سکھ کے ہاں پیدا ہو، یا دنیا میں کسی کے ہاں بھی پیدا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے کسی کا بھی بچہ، ہندو عیسائی کا بچہ بھی اگر بالغ ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. البتہ اگلی بات میں اختلاف ہے کہ کہاں جائے گا. بعضوں نے کہا کہ جنت میں جائے گا، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ جنت والوں کا خدام ہوگا، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ اعراف کے اندر جائے گا لیکن جہنم میں نہیں جائے گا. تو جو کان کے اندر آذان دی جاتی ہے وہ اسے مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. اب پھر کان میں آذان کیوں دی جاتی ہے؟ بچہ بچی کے کان کے اندر آذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آذان ایک مکمل دعوت اسلام ہے، آذان ایک مکمل پیغام اسلام ہے جو ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی کو سنا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ آذان کے الفاظ میں غور کریں. آذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 4 مرتبہ، اور پھر توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر کامیابی کا معیار اللہ نے نماز بتایا ہے، اور آخر میں اپنی بڑائی کو ذکر کیا کہ میرے سوا میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ایک مکمل پیغام اسلام ہے، مکمل دعوت اسلام ہے جو ہر پیدا ہونے والے بچہ بچی کے کان میں بچپن ہی میں سنا دیا جاتا ہے. آذان کے اندر 4 کلمات شروع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو، دنیا کو جو اسباب کے درجے میں چلایا ہے تو 4 چیزوں سے اللہ یہ جہان چلا رہے ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان میں سے اگر کسی ایک کا وجود بھی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی. اور انسان انہی 4 چیزوں پہ محنت کر کے بڑا بنتا ہے. بعضوں نے آگ پہ محنت کی تو ایٹمی سائنسدان بن گئے، بعضوں نے ہواؤں پہ محنت کی تو وہ ہوائی سائنسدان بن گئے، بعضوں نے مٹی گارے پہ محنت کی، انجینئر بن گئے، اور بعضوں نے پانیوں پہ محنت کی تو کیپٹن اور کپتان بن گئے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے انسان مرعوب ہوتا ہے، انسان ان پر محنت کرنے والوں کو دیکھ کے بڑا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب بچہ پیدا ہو تو کان میں آذان دو. تو کیوں؟ پہلی دفعہ جب اس کو، بچے کو کہا جاتا اللہ اکبر تو گویا کہ کہا جا رہا ہوتا ہے اے میرے بچہ بچی، اب جب تو نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول لیا تو تو دیکھے گا ہواؤں کو، اور ہواؤں میں اڑتے جہازوں کو بھی دیکھے گا، اور جہازوں کو چلانے والے پائلٹوں کو بھی دیکھے گا، اور ہوا سے آگے فضا خلا میں جانے والے تجھے راکٹ بھی نظر آئیں گے. تو ہواؤں کو اور ہواؤں میں اڑنے والی چیزوں کو دیکھ کے ان ہواؤں کو
بڑا نہ سمجھ لینا، ان پر محنت کر کے کنٹرول کرنے والوں کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان ہواؤں سے بھی بڑے ہیں، ان ہواؤں پر محنت کر کے ان کے کنٹرول کرنے والوں سے بھی بڑے ہیں، تو اللہ ان سے بڑے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، تو بچہ اور بچی کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تجھے پانی بھی نظر آئے گا، بڑے بڑے سمندر، گہرے سمندر، اور پانیوں میں دوڑتے شپ بھی نظر آئیں گے، اور اس کو چلانے والے کپتان اور کیپٹن بھی نظر آئیں گے، اور بڑی بڑی آبدوزیں بھی نظر آئیں گی۔ تو پانی کی طاقتوں کو بڑا نہ سمجھ لینا، ان کو کنٹرول کرنے والوں کو دیکھ کے انہیں بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان پانیوں سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور ہیں۔ پھر تیسری دفعہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، تو بچہ بچے کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں آگ بھی نظر آئے گی، اور آگ پر محنت کرنے والے سائنسدان بھی نظر آئیں گے، آگ کو کنٹرول کرنے والے اور آگ سے بنے بڑے بڑے ایٹم بم اور میزائل بھی دکھیں گے، تو ان کی طاقتوں کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ پھر جب چوتھی دفعہ بچے کے کان میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے، تو بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں مٹی گارا اور بڑے بڑے پہاڑ سینہ تانے کھڑے نظر آئیں گے، تو ان کو دیکھ کے اور ان پر محنت کرنے والے انجینئرز کی طاقت کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ یہ 4 دفعہ اس کو کان کے اندر اللہ کی بڑائی سنا کے تو عناصر اربعہ کی چھوٹائی کا اظہار اور پیغام سنایا جاتا ہے۔ پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ توحید کا اقرار اور توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور 2 دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار اور رسالت کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ اور بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی رستے، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تک پہنچنے کے رستے ملتے ہیں۔ تو یہ رسالت کا اقرار اور رسالت کا پیغام بچوں کو سنایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جب تم بڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو کھولو گے اور تم بڑے ہو گے 5-6 سال کے، تو اللہ کا جو سب سے پہلا حکم تھا نماز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے آخری وصیت تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے اپنی امت والوں کو وصیت کی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو بچہ بچی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا پہلا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ تو بچے کو پہلا کام بڑا ہونے کے بعد جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کا پڑھنا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، یہ کامیابیوں کی ضمانت ہے، یہ کامیابیوں کی کنجی ہے۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ فلاح کا لفظ وہ لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی نماز میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی چھپا کے رکھی ہیں، آخرت کی کامیابی بھی چھپا کے رکھی ہیں۔ تو بچہ بچی کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بچہ بچی کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے اے میرے بچہ بچی، میں نے جو اللہ کی بڑائی تیرے سامنے ذکر کی ہے، توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، نماز کا بتایا، میں اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں جو میں نے تجھے کہا ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں جو میں نے تجھے سنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسعود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے،
کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دکھوں کا مداوا کرنے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ آذان ایک مکمل دعوت اسلام، ایک مکمل پیغام اسلام جو ہر پیدا ہونے والے بچہ بچی کے کان میں سنایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ تکبیر میں 2 لفظ زیادہ ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ اقامت کا، جو ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر یہ پیغام ہے، اور میرا بچہ بچی جب تم دنیا کے اندر آنکھیں کھولو گے تو تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آئیں گی، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تمہاری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے کہ جتنی دیر مجھے تمہارے دائیں کان سے آذان کہنے میں اور بائیں کان تک پہنچنے میں لگی تھی 1 سیکنڈ، اتنی تمہاری زندگی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دھوکے میں نہ پڑنا، اور جتنی دیر آذان اور اقامت کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی ایک انسان کی دنیا کی زندگی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہو تو جو آذان کہنے والا ہو وہ ان مطلب اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اس کے کان میں آذان دے، وہ بچہ بچی کو ایک پیغام سنا رہا ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، اللہ کے بڑے پن، اللہ کے بڑے ہونے کا اظہار اس سے کروا رہا ہو۔ تو یہ اس مطلب کو ذہن میں رکھے اگر بچہ بچی کے کان میں آذان دی جائے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ اس آذان کی برکت لے کے جب بڑا ہوگا، پروان چڑھے گا، تو انشاءاللہ اس سے خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.